अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, ये दोनों हज़रात हिंदुस्तानी मुसलमानों के अहम रहनुमा हैं और मिल्लत इस्लामिया हिंद में इनकी बहुत ज़्यादा क़द्र व क़ीमत है। मौलाना अरशद मदनी मदनी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हैं और जमियत उलमा हिंद के सदर हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी भी मारूफ स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं और तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश के मुसलमानों को इंतज़ार था कि हमारे इन दोनों रहनुमा की क्या राय है, क्योंकि जो लोग अपनी राय रखते हैं वे अफरात व तफरीद के शिकार है। कुछ लोग सीधे सीधे सरकार के हर कदम की तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार से एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जो कुछ मीडिया ने नरेटिव चलाया कि वहाँ पर दहशतगर्दों ने नाम पूछ पूछ कर बेगुनाहों का कत्ल किया, तो उसी नरेटिव को हमारे कुछ सियासतदानों ने, कुछ मुसलमान रहनुमाओं ने भी ले लिया और वो भी अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी तकरीरों में यही कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने नाम पूछ कर मारा था, कपड़ा चेक किया था, कलमा पढ़ाया था और इस तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया का नरेटिव है, सच्चाई इसके खिलाफ है, लोकल कश्मीरियों ने उन सब की जान बचाने की कोशिश की थी। ऐसे में इन दोनों रहनुमा ने भी पहलगाम पर अपनी राय रखी है, उनका नुक्ते नज़र सामने आया है और इन दोनों हजरात का जो नुक्ते नज़र है बहुत अहम है। मौलाना अरशद मदनी ने कल यानी 4 मई को जमियत उलमा हिंद के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सहाफ़ियों के बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। ख़ास तौर पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान से सरहद पार करके कैसे आ गए, इसको रोकना, दहशतगर्दों से इन तमाम लोगों को बचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आर्मी की ज़िम्मेदारी है, एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है। 200 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, सरहद पार पर आर्मी मौजूद है, कश्मीर में जगह जगह सिपाही तैनात होते हैं, तो इतने हसास एरिया में, इतने सेंसिटिव एरिया में कैसे दहशतगर्द यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने बेगुनाहों को मारा। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार की जवाबदेही बनती है। बेगुनाह अगर मारे जाते हैं तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा और ये मौलाना अरशद मदनी का बोल्ड स्टैंड है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है, सरकार से सवाल पूछने की, तनकीद की है। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि जिस तरह इंडिया और मुसलमानों के दरमियान जंग की बातचीत चल रही है, सही नहीं है। मेरी दुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग न हो। पाकिस्तान भी एटमी पावर का हामिल है, इंडिया भी एटमी पावर का हामिल है, इसके बावजूद इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का इंडिया से कुछ भी मुकाबला नहीं है। लेकिन जंग की सूरत में दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, इंडिया की जो इकनॉमी है उसका नुकसान होगा, करेंसी की जो वैल्यू है वो सीधे डाउन हो जाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने दरियाओं को लेकर के कहा कि इन दरियाओं के पानी को रोका नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, कहने को कह दिया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा, पहले इसको सुनिए आप। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुजरिम हैं। अरे भाई, अगर कसूर है तो उन 3, 4, 5, 7 आदमियों का जिन्होंने कत्ल किया है, जो जी चाहे कर दो। मैं अपने घर बैठा हुआ, मैंने तो सुना किसी से कि भाई ऐसा हो गया, मेरा क्या जुर्म है कि आप मुझे कत्ल करने लगेंगे। उन्होंने जो किया, अगर यूं कहो कि वो 70% गुनाह किया, बुरा किया, मैं कहूँ ये 100% बुरा है। क्यों किसी को कत्ल करते हो? अपने मुल्क के अमन अमान को क्यों आग लगाते हो? अगर जिसने भी किया दुनिया में, किसी के जुल्म के लिए किसी ने अपनी ज़मीन को, अपने हथियार को, अपने आदमियों को वसीला बनाया है, हम उसको कंडम करते हैं। चाहे वो अमेरिका हो जो कत्ल कर रहा है वहाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चाइना हो। जुल्म तो जुल्म है, हम इस जुल्म को कबूल नहीं करते। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहाँ जा कर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफ़रत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा
دیکھ لیجیے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں۔ کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی۔ جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ نہیں، اگر وہ آتنکوادی ہیں تو ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، بہت اچھا ہے۔ اگر آتنکوادی وہ نہیں تھے اور گھر کو گرا دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کی تائید کرے گا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آتنکوادی تھے یا نہیں۔ اگر وہ آتنکوادی تھے اور 100% یقین تھا ان کے گھروں کو گرا دینا، یہ حق تھا کہ گرا دیا جاتا، بلڈوزر چلا دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی آدمی تائید کرے گا۔ میں پہلے دن یہ بات کہی تھی، سب سے پہلا بیان میرا آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آتنکوادی وہاں پہنچے کیسے۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر، چپے چپے پر آپ کو فوج کا آدمی ملے گا، ریوالور یا بندوق لیے ہوئے۔ ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کہاں کے، دنیا کے کس کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے، واقعہ کیا ہے، کیا ہوا۔ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو دیکھے اور جہاں سے یہ سوت پھوٹ رہا ہے اس سوت کو بند کرے، ورنہ آج ہوا ہے کل کو پھر ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ میرے بھائی، میں اشتعال انگیزی کو اور لڑائی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، میں لرزتا ہوں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لڑائی ہوگی، گھبراتا ہوں۔ دونوں ملک کی ایٹمی طاقتیں، پاکستان کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے گا جنگ ہو جائے، اور جنگ میں یہ محسوس کرے گا کہ میں ختم ہو رہا ہوں، تو مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن کرنے والوں کو شوق ہے، بھائی جو جی چاہے کر دو۔ میرے ہاتھ میں تو ایک ریوالور بھی نہیں ہے، تنکا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، توپ ہے، آپ مار لو توپ اٹھا کر کے، لیکن حل نہیں ہے۔ اور کتنی جنگیں پاکستان کی ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کیا حل نکلا؟ علاوہ بربادی کی کوئی چیز ہے؟ جس دن جنگ ہوگی ہندوستان کے پیسے کی قیمت زمین پہ آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس دن سے ڈرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنگ نہ ہو، ورنہ تباہی آئے گی ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، لیکن آپ خود بھی بربادی آئے گی۔ تو آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کے نظریہ کو، مولانا ارشد مدنی کے اسٹینڈ کو، اور آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کیا کہا۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی عمرہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اور پچھلے کافی دنوں سے ان کے بیانات نہیں آ رہے تھے، ان کا انٹرویو سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سعودی عرب کے سفر کے دوران ان کی مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد عیسیٰ سے بھی مولانا سجاد نعمانی کی ملاقات ہوئی، کئی سارے مدعوں پر چرچا ہوئی، اور رابطہ عالم اسلامی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس تصویر کو بھی شیئر کیا گیا تھا۔ انڈیا آنے کے بعد 3 مئی کو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے پہلگام ٹیرر اٹیک پر اور جاتی جنگننا پر بھی اپنا بیان جاری کیا۔ پہلگام ٹیرر اٹیک پر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے اپنا بیان جاری کر کے اس ٹیرر اٹیک کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے، اس کو اسلام کے خلاف بتایا ہے، اور سیدھے انہوں نے حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ اسی کے ساتھ مولانا نعمانی نے کشمیریوں کی تعریف کی ہے، اور ان تمام برادران وطن کی ہندو وزٹرز کی تعریف کی ہے جنہوں نے آنکھوں دیکھی سچائی بتائی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ کشمیریوں نے 2000 سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی، اپنی جانوں کو، اپنی زندگی کو خطرے میں انہوں نے ڈالا۔ مولانا سجاد نعمانی نے کشمیریوں کی تعریف اس لحاظ سے بھی کی ہے کہ کشمیریوں نے سڑکوں پر اتر کر ریلیاں نکال کر اس ٹیرر اٹیک کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے ثبوت کیا ہے
انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے اور بھی کئی پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے، آپ سنیے مولانا کی یہ ویڈیو۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دردناک واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے تو میں اس بزدلانہ، ظالمانہ، حیوانی حرکت کی سخت ترین لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے، روزمرہ کی زندگی سے چند دن نکال کر اپنی فیملیز کے ساتھ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سکون کے چند سانس لینے کے لیے گئے تھے، اور اس بھروسے پر گئے تھے کہ کشمیر میں امن ہے، ان لوگوں پر جس طرح کا حملہ کیا گیا، جتنے سخت الفاظ میں اس کو کنڈم کیا جائے وہ کم ہے۔ نہتے سیاحوں پر، سیلانیوں اور ٹورسٹ، نوجوانوں، بچوں، فیملیز، مردوں اور عورتوں پر حملہ کر کے ان کو گولیوں سے بھون دینا، سچی بات یہ ہے کہ دلی تمنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور سخت سے سخت سزا پائیں، اور اگر ان حرکت کرنے والوں کے پیچھے کوئی اور ہے جس نے اس کو پلان کیا ہے تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کاش کہ ہماری سرکار اس بات کے ثبوت پیش کر دیتی کہ اس پورے حملے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پاکستانی حکومت کا ہاتھ ہے، تو ہم سخت ترین لفظوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور پاکستانی حکومت کے خلاف بھی تبصرے کرتے اور ان ثبوتوں پر یقین ہو جانے کے بعد اپنی حکومت سے درخواست کرتے کہ اب دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ ثبوت، اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے باوجود۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انصاف کے ساتھ سوچنے والوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے۔ میں تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، پورے کشمیر کو، اہل کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا کا ہر اچھا انصاف پسند انسان کشمیر کے لوگوں کے ریئیکشن کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ پورے کشمیر نے ایک آواز میں اس کی سخت نندا کی، اور جس طرح کشمیر کے لوگوں نے ان تمام سیاحوں اور ٹورسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو مہمان نوازی کی،
جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بلکہ جان دے کر ان کو بچایا، جس طرح معصوم بچوں کو بچایا، اس نے ایک تاریخ بنا دی۔ شاباش ہے کشمیر کے لوگوں، امیر کبیر ہمدانی ہو یا ان جیسے دوسرے اولیاء اللہ کے نیک بندے، جن کی روحانیت آج بھی کشمیر میں محسوس ہوتی ہے، اے کشمیر کے لوگوں، تم نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ بھارت کے ایک ایک انسان تک کشمیر والوں کے ذریعے سے سچائی کی روشنی پہنچے۔ میں بار بار کشمیر گیا ہوں اور میں نے ہر بار یہ محسوس کیا ہے کہ اس زمین میں جو صلاحیت ہے، کاش کہ وہ منظر عام پر آ جائے تو پھر بہت دور دور تک محبت اور امن و آشتی عام ہو جائے۔ میں پورے ملک کی طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام دیش واسیوں کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے اہل کشمیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اور پہلو ہے جو اس واقعے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر بھارت کا باشندہ اس کے اوپر بہت سیریسلی غور کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، اس کے پیچھے اصل مقصد بھارت کے لوگوں کو ہندو مسلم خانوں میں بانٹنا، نفرت کی آگ کو بھڑکانا، یہی مقصد تھا۔ لیکن ایک طرف کشمیری مسلمانوں کا رویہ دیکھیے اور ایک طرف میرے ان ہندو بھائیوں اور بہنوں کا اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا رویہ دیکھیے جنہوں نے نفرت کے اس پیغام کو قبول کرنے اور غصے میں آ کر اس مسئلے کو ہندو مسلم رخ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس موقع پر یاد کرنا چاہتا ہوں اپنی نیوی کے آفیسر لیفٹیننٹ ونے نروال کو، جن کی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ہنی مون منانے اس منی سوئٹزرلینڈ میں گئے تھے، اور ظالموں نے اس نوجوان ہماری نیوی کے آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ تصویر ساری دنیا کے انسانوں کے دل کو دہلا رہی ہے، جس میں اس شخص کی لاش کے پاس اس کی غمزدہ بیوی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اگر بیمار نہ ہوتا تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میرا جو مزاج رہا ہے اور معمول بھی رہا ہے، تو میں یہ باتیں ویڈیو میں نہ کہتا، میں کشمیر خود جاتا اور کشمیر جانے کے علاوہ ان لوگوں کے گھر جاتا، اس بیٹی کے پاس جاتا جس نے اتنے سخت صدمے کے باوجود کہ اس کا نوجوان شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، اس نے پھر بھی جو کچھ کہا، اس نے کہا کہ کشمیر کے ان لوگوں نے ہمارا دل جیت لیا، جس طرح ہماری مدد کی، جس طرح ہم کو پہنچایا، اپنے گھر لے گئے، کھانے کھلائے، اور کتنے لوگوں نے اس طرح کے بیان دیے۔
तो आपने सुना मौलाना अरशद मदनी को, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को। अब आपकी क्या राय है दोनों रहनुमा के बारे में? आप अपनी राय ज़रूर लिखें। इन दोनों रहनुमा का बयान आना ज़रूरी था और इन दोनों रहनुमा ने बेबाकी के साथ और सही अंदाज में अपनी राय रखी है। इन्होंने हुकूमत से सवाल भी पूछा कि जब सरहद की जिम्मेदारी आपकी है, आर्मी आपके हाथ में, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, फिर इतनी बड़ी नाकामी कैसे हुई? हालांकि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, कुछ चैनल को बैन किया गया है, कुछ के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। लेकिन यहाँ मौलाना अरशद मदनी ने हिम्मत की, सवाल पूछा, मौलाना सज्जाद नुमानी की भी वीडियो सामने आ गई और कांग्रेस के नेता भी अब लगातार सवाल पूछने लगे हैं। कहा जा रहा 13 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के नेता जो अजय राय हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो राफेल की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये है राफेल, और क्या हुआ इस राफेल का? बीजेपी ने कहा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। चरणजीत चन्नी ने तो पिछले दिनों कहा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं किया था, इस तरफ झूठा दावा करते हैं। तो अब कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी पर हमला शुरू हो गया कि 13 दिन हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।